ہے، ایک وہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ اتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل ہے نا، قرآن یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو، لیکن عوام میں اتنا فتنہ پھیلایا ہے حلالہ 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 حلالہ، یہ مولوی حلالے کراتے ہیں، یہ مولوی حلال، اتنا زیادہ اس لفظ کو اچھالا گیا ہے کہ ایک مذاق بنا کے پیش کر دیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے حلالے کا کانسیپٹ بھی پیش کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت اب اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسلام آپ کو طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، اس کو مذاق نہ بنایا جائے تاکہ عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں اس کے علاوہ جہاں چاہے نکاح کرو، اس سے نہیں ہو سکتا نکاح۔ تو اس میں کوئی بغیرتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا حلالہ بغیرتی ہے، اس اسٹیپ میں کوئی بغیرتی گرو ہو رہی ہے؟ جہاں چاہے نکاح کرے۔ اس عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا، کم سے کم 2 گواہوں کو پتا تھا۔ نکاح میں ویسے بھی 2 گواہ کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پوری دنیا کو بتائے بغیر کسی مجبوری سے 2 گواہوں کی موجودگی میں چھپ کے نکاح کر رہا ہے، دوسری شادی میں اکثر 2 گواہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے 2 کے 4 ہو گئے نا تو 4 پورے محلے کو بتا کے پٹوا کے ہونے ہی نہیں دیں گے۔ گواہ جہاں آ گئے وہاں بغیرتی ختم۔ 2 بندے ہیں، پکڑا جاؤں گا تو بتا دوں گا بھائی یہ 2 میری شادی پہ کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ تو اگر کسی عورت نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی مرد سے نکاح کر لیا تو یہ مرد اس کا شوہر ہے۔ اس شوہر کا اس عورت کے قریب آنا بغیرتی، یہ شوہر اس کے قریب آیا، اس سے ہم بستری کی، کوئی بغیرتی نہیں ہے۔ لوگ اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں ایک کی بیوی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی ہے۔ ابے اس کی بیوی ہے نہیں ہے، صحیح ہے نا، وہ تو طلاق دے دی، ختم ہو گیا اس کا رشتہ، ابھی اپنے شوہر کے گھر میں ہے۔ یہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور جیسے حضرت جمیلہ کو اپنے شوہر پسند نہیں آئے، ان کو ارادہ تھا کہ میں شوہر بدل لوں، تو اگر اس عورت کو بھی خیال آتا ہے کہ بھائی میرا پہلے والا شوہر مجھے یاد آ رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس شوہر سے طلاق لے لوں اور میں پہلے والے سے نکاح کر لوں تو اس طلاق کے مطالبے میں بھی نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی شریعت کی طرف سے پابندی، کیونکہ اس طلاق کی بھی کوئی بیس ہے اور عورت اس پہ مجبور بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کو کس نے کہا مجبور؟ نہ اس نے کوئی شوہر سے پہلے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتی تو یہ ناجائز ہو جاتا، نہ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ میں پہلے والے کے پاس چلی جاؤں۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں، میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، لیکن دوسرا شوہر نامرد ہے، وہ مجھ سے ہم بستری نہیں کر پاتا، میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ نبی نے تو یہ نہیں کہا، یہ تو تھوڑی بے شرمی کی معاذ اللہ بات کر رہی ہو، اس سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے والے کے، یہ تو غیرت کے خلاف، کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ ان کو بھائی پہلا شوہر یاد آ رہا ہے، ان کو احساس ہو گیا غلطی میری تھی۔ تو اب یہاں اگر عورت اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر ہم نبی نے تو فرمایا نہیں جا سکتی کیونکہ میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوا۔ تو اب اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی، وہ اگر کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، اب دوبارہ مطالبہ کرنا کیا ہے؟ بغیر، جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تو اس شوہر کا حق، ابے بھائی جس کے پاس رہتی ہے اس کا حق ہے، یہ پرانے والے کا حق ہے، جو رہ رہی ہے اس کا حق ہے نا، اب اس کو خوش رکھو، وہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، نہیں دے تو بس صبر کرو، اس کو تنگ، اس کو بولو بس ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر وہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میں کیوں رکھوں، بھی کوئی بغیرتی بولو۔ پھر اگر یہ طلاق دے دے، دوسرا دے دے، پھر یہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے یہ نکاح کرے، اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مرد سے چاہے نکاح کرنے میں بغیرتی نہیں ہے، تو اپنے بچوں کے باپ سے نکاح کرنے میں کیوں بغیرتی ہے؟ میرا خیال ہے وہ اس مرد کو اس لیے ترجیح دے رہی بھائی یہ میرے بچوں کا کیا ہے؟ باپ ہے، اور آئندہ اس نکاح میں طلاق کا امکان بھی کم ہے، کیونکہ حلالے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، عورت کو بھی احساس ہو گیا اور مرد کو بھی احساس ہو جائے گا، اور مرد بھی پابند نہیں ہے دوبارہ اس سے شادی کرے، وہ کہا میں نہیں کر رہا، میں نے تو تمہیں چھوڑا اس لیے تھوڑی تھا کہ میں کروں گا تم سے نکاح۔ لیکن آج اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا کے پیش کر دیا ہے؟ ایک مذاق بنا دیا۔ یہ عورت پہ ظلم اس وقت ہوتا جب اسلام عورت کو مجبور کرتا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تمہارے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں لہذا عدت گزارو گی، تو دوسرے شوہر کے پاس جاؤ گی، وہ تم سے ریلیشن قائم کرے گا، پھر وہ تمہیں طلاق دے گا، پھر تم عدت گزارو گی، پھر پہلے سے نکاح کرو گی۔ اسلام نے کسی اسٹیپ میں عورت کو کہیں بھی مجبور نہیں کیا۔ ایک پابندی لگائی ہے، پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی، بس جہاں چاہو شادی کرو، اسی کے ساتھ رہو، طلاق لینی ہے نہیں لینی تمہیں اختیار ہے،
لے لیتی ہیں, اس کے بعد دوبارہ پرانے سے کرو, نئے سے کرو, یا کسی سے بھی نہ کرو, یہ سب تمہیں اختیارات ہیں. تو مجبور کہاں کیا اسلام نے عورت کو اس میں, لیکن غیر مسلم بھی اس کو ایک تماشا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور جو آج کل کے اسکالرز ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے, وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. تو حقیقت میں وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قرآن کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ رکھا کیوں ہے؟ اسلام نے طلاق کی روک تھام کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ طلاق کے لفظ کو مذاق نہ بنائیں. ورنہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, دھڑ 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 طلاقیں نکالی پھر شادی کر لی, پھر طلاقیں نکالی پھر شادی کر لی. عورت کو ایک عجیب اذیت ہوتی تھی طلاق کے لفظ سے. تو معاشرے میں چند لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں, 10 آدمی عبرت کا نشان بنتے ہیں, اور 10,000 کو ان کے عمل سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں, اس کی اللہ کی نظر میں بڑی بھاری اس کی حیثیت ہے. یہ لفظ نکلے گا تو اتنے آرام سے بیگم ریورس نہیں ہوگی, سوچے گا 100 دفعہ. اسی وجہ سے اللہ کے انہی احکامات کی برکت ہے کہ طلاق کا لفظ بہت آسان مگر طلاق کا ریشو بہت کم ہے اسلامی معاشرے میں. یہ انہی احکامات کا نتیجہ ہے. اور جن معاشرے میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے کا رواج ہے نا, ان میں دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے جب چاہو جہاں سے چاہو فتویٰ مل جائے گا اپنی پر. تو یہ دوسرا حکم ہے. سمجھ میں آ گیا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے عائلی قوانین میں کون سا حکم بیان کیا؟ دوسرا حکم. تیسرا حکم قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں, جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له, بچے کی وجہ سے نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ بچے کی ماں. آپ الگ ہو گئے, بچہ دونوں کا ہے. الگ سے کنگھالیں, جو پاک کرنے کا طریقہ ہے, کم از کم 3 دفعہ پانی گزرنا ضروری ہے. ویسے تو بری بات ہوتی ہے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے, لیکن چلو یار واشنگ مشین میں سب اکٹھے دھل رہے ہیں تو اب اس میں یہ ہو کہ کم سے کم 3 دفعہ پانی گزر جائے. تو یہ کام ضرور کریں. گھر والے یہ نہیں کرتے تو پھر کچھ ماسی واسی رکھیں, کچھ بھی کریں, ان کو تھوڑا سمجھائیں, سختی کریں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بغیر کپڑے پاک نہیں ہوتے. باقی آپ وہم نہ کرو, آپ کو جب گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی تو گئے بس بیڑا غرق. اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری سے یار, اللہ دشمنوں کو بھی نہ لگائے. اور جو وہم کا مریض ہوتا ہے وہ جب تک اپنا علاج خود نہیں کرتا نا, کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حق دانی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بلا اجازت وائرل کرتے ہیں. حق ذاتی کو حق ذاتی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بغیر اجازت وائرل کرتے ہیں. ان کی کیا سزا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کسی کی ویڈیو جب اس کی پرمیشن کے بغیر یوز کرتے ہیں تو اسٹرائک کا رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. وہ 2 پرچیاں چلی گئیں تو وہ اسٹرائک کا حق استعمال کر سکتے ہیں آپ. اصل میں زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہے دوسروں کی ویڈیو استعمال کرنا, اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس میں دھوکہ ہوتا ہے. میری 2 ویڈیو بہت مشہور ہوئی ہیں, میں بار بار اس کے خلاف بیان کر چکا ہوں. ایک میں کوئی پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں اس کی دوا بیچ رہا ہوں, وہ فل اے آئی جنریٹڈ ہے. اور ایک مخلط خوشبو کی میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے, حالانکہ وہ میری ویڈیو ہے ہی نہیں. نہ میں مخلط خوشبو کو جانتا ہوں, نہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی لگائی ہے. ابھی سعودی عرب گیا, ہر آدمی مخلط لے کے گھوم رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا میں نے بیان سن کے مخلط خریدی ہے. تو مخلط والا تو کروڑ پتی بن گیا ہوگا. ابھی حرام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ میں نے مخلط خوشبو کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. اب آپ کہہ سکتے ہیں اب تو میں اس کو اپنے نام لے کے پروموٹ کر رہا ہوں, وہ ہو گئی ہے, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اب مجھے اب اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو جتنا وائرل ہونی تھی ہو گئی ہے. تو میں نے نہ مخلط کے بارے میں کچھ کہا, وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے, وہ کہہ رہا ہوں لگانی ہے تو مخلط لگا کے دیکھ لو, اس طرح کے کوئی چلا رہا ہے. تو نہ میں نے کوئی پروسٹیٹ غدود یا مردانہ قوت کی کوئی دوا بیچی ہے. وہ مردانہ قوت کی دوا کا بھی ایک ایڈ چل رہا ہے پروسٹیٹ کے ساتھ. اتنا وہ کمبختوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہ پروسٹیٹ کے بارے میں دوا لینے کے لیے, یہاں پہنچ گئے کہ آپ نے وہ آپ بتا دیں. میں نے کہا بھائی مجھے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یار, نہ میں نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہے. تو اے آئی سے بنائی گئی ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کسی نے 10 سال پہلے ادھار لیا ہو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ترکہ کے مطابق کیا واپسی صرف آزاد کے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, مجھے نظر صحیح آ رہا ہے کہیں. آپ یہ نا, میں نے نظر چشمہ بھی لگاتا ہوں نا کبھی کبھار, میں لکھا ہوا عجیب سا ہے. صرف ادا کے مطابق ہوگی یا ویلیو کو دیکھ لیا جائے گا؟ ویلیو نہیں دیکھی جاتی. آپ نے ادھار اگر پاکستانی کرنسی میں لیا ہے تو پاکستانی کرنسی میں ہی واپس کیا جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو گیا ہو. ادھار اگر ڈالر میں لیا ہے تو ڈالر میں ہی واپسی ہوگی, چاہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہو یا نیچے چلا گیا ہو. اس لیے اگر کسی کو ادھار دینا بھی ہو, وہ تو دینا نہیں چاہیے ادھار اس زمانے میں. کوئی ضرورت مند ہے آپ کا خیال ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو ادھار دینے سے پہلے آپ اس کو گولڈ میں ادھار دیا کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ 470 فرض کر لیں, چلیں 5 لاکھ فرض کر لیتے ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے. 5 لاکھ روپے فرض کرو 1 تولہ چل رہا ہے. اب کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے تو آپ اس کو
ایک तोला सोना दे दो जो 5 लाख का है, बोले ये सोना की डली है, ये जाके कैश करा ले। अगर आपके पास सोना नहीं है, उसी वक्त मार्केट से 5 लाख का सोना खरीदो बिस्किट की शक्ल में और उसको कर्ज दे दो, ये भाई मैं सोना दे रहा हूँ, वापसी में क्या लूंगा, सोना लूंगा। अब 10 साल के बाद वो जब वापस करेगा तो उसके जिम्मे 5 तोले सोना होगा। उस वक्त फिर आप ये कर सकते हो, यार 5 तोले सोने के बजाय मैं तुझे इख्तियार देता हूँ कि तू 5 तोले सोने का जो रेट चल रहा है उतने पैसे मुझे दे दे, तो वो पैसे खुद बहुत बढ़ जाएंगे। ये जायज़ है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मामलात जो है ना, वो जो इस तरह के लंबे लंबे उधार होते हैं गोल्ड की शक्ल में किया करो, सोने की सूरत में। अच्छा भाई, ऑर्गन डोनेट करने पर अक्सर इख्तलाफ होता है। इमाम हनीफा की करामत इंसानी के उसूल के मुताबिक क्या एक इंसान की जान बचाने के लिए दूसरे के ऑर्गन इस्तेमाल करना जायज़ है? आपने ऑर्गन डोनेट करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जिन्होंने डोनेट कर दिए हैं, पड़े हुए हैं, वो फ्रीज़ गैर मुस्लिम बहुत सारे कर रहे होते हैं, तो अगर कोई डोनेट हो चुके हैं तो फिर ऐसा ऑर्गन वो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिससे इंसानी ज़िंदगी बच जाए। अलबत्ता जो किडनी है ना, किडनी वो चूँकि 2 होते हैं और मैंने इस पे डॉक्टरों से बहुत तहकीक की है, वो कह रहे हैं एक किडनी पे इंसान बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, फिट फाट रहता है और कोई नुकसान नहीं होता अगर वो किडनी डोनेट कर दे किसी को। तो अब उसमें अगर डॉक्टरों की राय बदल जाए तो भाई हमारी राय भी बदल जाएगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक डॉक्टरों से पूछा है वो कहते हैं किडनी डोनेट करने, जान बचाने के लिए उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए उसमें बाज़ उलमा गुंजाइश के कायल हैं कि उसमें आपका जो डोनेट कर रहा है उसका कोई अपना ज़रा सा भी नुकसान नहीं है, तो उसमें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा उसको भी जायज़ नहीं समझते। बहरहाल वो इख्तलाफी मसला है। अब जब किसी को अल्लाह न करे ज़रूरत हो तो जिस मुफ्ती पे एतमाद हो उससे फतवा लेके अमल कर लिया जाए, लेकिन नॉर्मली ये काम जायज़ नहीं है। मरने से पहले जैसे कहते हैं मेरी आंखें डोनेट कर दो, मेरे कान डोनेट कर, कान तो नहीं होते मेरा ख्याल है डोनेट, जो बहुत सारे आज़ा डोनेट हो जाते हैं, तो वो जायज़ नहीं है। जितने पुर्जे लाए हो उतने पुर्जे लेके दुनिया से चले जाओ बस। तो देखो, ज़िंदा रहने की कोशिश तो फ़र्ज़ है, ज़िंदा रहने की हवस जायज़ नहीं है, हवस जायज़ नहीं है। तो हवस में आता है ये। गैर मुस्लिमों के नज़दीक तो आखिरत कुछ है ही नहीं ना, वो तो कहते हो जो गया वो गया। तो उनके नज़दीक तो ये है कि वो मौत से पहले वसीयत कर देते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे ये भी निकाल देना, ये भी निकाल देना, ये भी निकाल देना। ये 2-4 बोटियाँ बेचारों की रह जाती हैं शॉपर में, वो उन्होंने दफन भी नहीं करना होता, वो जला वाला भी देते हैं। लेकिन इस्लाम में ये डोनेशन वोनेशन ये सही नहीं है। जो अपने पुर्जे लेके आया है बस वो उन्हीं पुर्जों को बचाने की कोशिश करे। हाँ, बाज़ लोगों ने डोनेट कर दी है तो अब तो ज़ाहिर है वो तो कर दी ना उन्होंने, जैसे गैर मुस्लिम कर देते हैं, उनके मज़हब में तो वो है, वो तो मज़हब ही को नहीं मानते। अब जो कर दिए वो तो किसी न किसी के लगेंगे, तो वो आप लगवा सकते हो। फिर जब उसने तो कर दिए ना, मैंने भी पूरा बयान किया ना, वबा आने से पहले हकाम कुछ और होते हैं। एक चीज़ जब हो गई है तो फिर हकाम कुछ और है। एक चीज़ हो ही गई है, इसकी मिसाल है बैंक में आपने पैसा रखा, सूदी बैंक में, गलत किया, लेकिन जब उस पर सूद लग गया तो अब उलमा कहते हैं उस सूद को निकाल लो, ले लो, बैंक में छोड़ो नहीं। हालांकि सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, लेकिन यहाँ लेना हराम क्यों नहीं है? इसलिए कि वो तो आ गया ना आपके अकाउंट में। अब उसको नहीं लोगे तो नुकसान क्या होगा? बैंक इस्तेमाल करेगा, फिर और सूद कमाएगा उससे। तो अब एक काम गलत हो गया तो वो रिवर्सेबल नहीं है। अब उसको निकाल के ले लो और सवाब की नीयत के बगैर खुद किसी खैर के काम में लगा दो, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि बैंक के पास उसको छोड़ दिया जाए। तो अब किसी गैर मुस्लिम ने वो डोनेट कर ही दिया है, उन्होंने तो कर दिया, अब किसी न किसी के तो लगेगा ना वो, तो फिर आप लगा लो। क्या ख्याल है? माइकल की आंख लेके घूम रहे हो आप, क्या ख्याल है? लेकिन पूरी पूरी आंखें लगती नहीं है, वो थोड़ा सा वो लेंस होता है, मेरा ख्याल है वो लगता है। इमाम हनीफा के नज़दीक नेक का मकाम इबादत में क्या है? जैसे अच्छा, नीयत का मकाम इबादत में क्या है? जैसे वज़ू में नीयत करनी है या नहीं, क्या नमाज में, इसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इल्मी किस्म का इसका जवाब होगा। देखो, जो बाकी अइम्मा है ना, वो ये कहते हैं कि हर काम जो भी नेकी का काम है नीयत के बगैर नहीं होता। जैसे वज़ू है वो नीयत के बगैर नहीं होगी, और दलील ये देते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। ये हदीस है। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक बग़ैर नीयत के भी वज़ू हो जाता है। वही कहते हैं ये जो हदीस में आता है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है, ये हदीस उन आमाल से मुताल्लिक़ है जिनमें नीयत के बग़ैर वो काम नेकी बन ही नहीं सकता। बज़ाते खुद वो काम ना अच्छा है ना बुरा है, तो उसको नीयत के ज़रिए अच्छा बनाया जा सकता है। इमाम साहब अबू हनीफा की आप फ़िक़ा पढ़ो ना, खुदा की कसम इमाम हनीफा ने जो डेप्थ में जाके हदीसों की तहकीक की है ना, और जो राय कायम की है, बहुत ख़ानदानी राय कायम करते हैं। अब इस हदीस का शान वुरूद देख लो आप। एक सहाबी ने हिजरत की, और हिजरत क्यों की? एक खातून से निकाह की उम्मीद पर। वो खातून कह रही थी कि आप हिजरत करोगे तो मैं आपसे निकाह करूंगी। अब देखो, एक इलाके से दूसरे इलाके मूव करना, ये ना बजाते खुद अच्छा काम है, ना बजाते खुद बुरा काम है। तो ऐसे मौके पे नबी ने फरमाया कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमाल का मदार किस पर है? नीयत पर। यानी इस किस्म के अमाल जिनमें दोनों पहलू निकलते हैं,
تو جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی ہجرت تو قبول ہو گئی. عورت سے نکاح کی خاطر کی ہے تو عورت سے نکاح تو ہوگا. یہ ہجرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے. اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے. پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ. کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ، اس کی نیت بھی اچھی ہے، ثواب ملے گا. دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کا ٹھوکر نہ لگ جائے. متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو، کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت، نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے. تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت، متعین ہی نہیں ہو سکتی. اس کی اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں. آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا، آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف، آپ نے اللہ اکبر بول دیا، ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں، عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادتی عن العبادہ، عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے، بطور عادت کے نہیں کہا. یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں ہی اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات، پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی. وطر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ، سیم ہے نا. تو لہذا تمییز جنس العبادتی عن جنس آخر، ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے، یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں. لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت، کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا. ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے، حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، تو کہہ کہ چلو اب ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو. تو یہ نہیں ہوتا نا. تو عبادت، ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری. بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے. امام حنیفہ کا موقف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بس اتنا. 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا نہیں ہے. سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سفر میں ہیں ہی جب 2 رکعتیں، تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں. آپ بھلے 4 کی نیت کر لو، نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے، اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے، لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی. آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی اللہ اکبر، پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے، ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں. لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو، یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو. وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ پہ چھوڑا ہے، تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ، وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ، کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان، لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا، تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے، یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں، تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا. لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا، اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ. تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں، تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی ہیں. اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طاہر، طہور فرمایا ہے، پاک کرنے والا. تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو، چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو، وہ پاک کر رہا ہے آپ کو. تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا، کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے، وہ خود سے مطہر نہیں ہے، مٹی خود سے پاک کرنے والے، بلکہ وہ تو
اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں, اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو. اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے, وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے. تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے. آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ, ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو, اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلانا ڈمکانا 4 رکعتیں, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کچھ بھی نیت میں. آؤ ظہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے, اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو ظہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں خود بخود, وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویحوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا چل رہا ہے یہاں پہ ہیں؟ تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا, اس کا باپ اتنا پریشان تھا, وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی, آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. اس کی ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا, یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نا پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ سمجھانے والی قوم نہیں ہے. بھائی وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے. تو بس نیت کرو, یعنی نیت کیا مطلب, تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لو, ہو گئی نیت, بس کافی ہے. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے؟ وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول, کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی, بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا, میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو, میرے ذہن میں کیا ہو, تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے. لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے, جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا, اتنے مہر میں قبول ہے, وہ فوراً چھٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا کیونکہ بھائی یہی تو, اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے, جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا پروگرام چل رہے ہیں, یہاں سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں. آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, نماز ختم. اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو, چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی, اور حضر میں 2 کی نیت کرو, 1 کی نیت کرو, آدھی کی نیت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے, چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے, لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے, تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. بھائی چھوڑ دو, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اچھے کاموں کو فوکس کرو, لوگ تعریف کریں دل میں بھلے لڈو پھوٹیں, کام نہیں چھوڑو اس کی چکر میں. یہ شیطان آپ کو لڈو پھٹوا کے, یہ نیچرل ہے, جو بھی اپنی تعریف سنتا ہے نا لڈو پھوٹتے ہیں, سب بکواس ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو میں لوگوں کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے منہ پہ, آپ کتنا ہی اوپر سے کہہ دو نہیں نہیں بس میں کہاں خاک خنزیر اللہ, وہ جو میں نے شروع سے رہا تھا نا, یاد ہے لطیفہ؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس آدمی کا نام تھا تکبر والا, جیسے چنگیز خان. اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے اس سے پوچھا, اس نے بولا اتنا تواضع والا نام ہے, میں چنگیز خان عجیب سا لگوں گا. اب کوئی ایسا تواضع والا نام لے کر آؤ جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. جس اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتا ہے خنزیر اللہ. یعنی کتے سے بھی بدتر خنزیر. تو یہ تواضع کا میچ چل رہا تھا, مقابلہ چل رہا تھا. تو بعض لوگوں کی منہ پہ تعریف کرو, وہ اوپر سے بنتے ہیں ارے نہیں میں کہاں, ارے دل اندر سے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اور تعریف تھوڑا اور مسالہ لگا یار, اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ نیچرل ہے. دیکھو اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو, اور قرآن بھی تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے دھمکیاں دے کے کہ آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں کہا نا کہ, اور ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا, آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا. تو ذلیل ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بولے الو کے پٹھے آپ کے تواضع. اب صحیح بالکل بولا, میں ہوں ہی ایسا. تو دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے آخرت, تبھی تو برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. برے کام سے ذلیل ہو جاتا ہے آدمی, اللہ بچائے ہم سب کو برے کاموں سے بھی اور ذلیل ہونے سے بھی. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے, اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد بعض ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے.
اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے. نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں, اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, تو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ, جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے, اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے, اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ, یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں, جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے لاتے ہیں, چاہے عالم ہو, بزرگ ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو, کوئی اداکار فنکار بھی ہو, یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو, یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں. زیادہ فنٹر بنے گا, لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو. میرے بھائی مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے, جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے. کیسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے بھائی, مٹی میں ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہو, اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے, تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے. اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. ریکارڈنگ لائیے گا, لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں, یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے, پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کے نچوڑتا ہے, لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے, پھر پاک ہیں. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا, یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح, پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. یہ بات اس میں وہم نہ کرو, لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں, دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف, پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ اسلامیات کا, اتنا یہ تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے. اس میں یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں نا آج کل, یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ بس, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے. کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا, اس کو سمجھانا ممکن نہیں. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار, اس جماعت کو بھی جوائن کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں, ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو, تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا, یہ سمجھو, لیگل ہو یا انلیگل ہو, اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو, ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہو, چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے, جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے. اسلام کہتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا, پاور ہے, حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے, وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں, تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں. انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے, نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ
ان کی آنکھ کا جو بال ہے نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے، نہ وہ شہباز شریف ہے، نہ وہ نواز شریف ہے، نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، کوئی بھی نہیں ہے. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی فورسز، ایئر فورس بھی ہے جس میں نیوی بھی ہے جس میں، تو انلیگل ہو یا لیگل ہو ابا ہمارا وہی ہے. ہمیں آئی بات. اس لیے ایک پالیسی بناؤ کہ اپنی فورسز کا حوصلہ ہمیشہ بلند ہے. میں کل جاگنگ کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، بھاگتے ہوئے کوئی مسافہ کرے کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی خاتون روک لے، کوئی برا لگتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا میاں اس وقت کشمیر کے بارڈر پہ ہے، بس یہ کہا میں رک گیا، لڑائی میں ہے اس وقت. کہہ رہے کوئی پیغام، میں نے جاگنگ چھوڑ کے میں رکا ہوں، اس کو میں نے ویڈیو بنا کے دی، اس کے شوہر کو میں نے ویڈیو بھیجی اور میں نے کہا آپ لوگ بارڈر سنبھالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا خوش ہوئی، اس کا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کے میاں کی قربانی ہے، ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ہم جاگنگ یہ کر رہے ہیں اور 12 1 بجے نان تافتان کھا کے ولیموں سے آ رہے ہیں، سب ان لوگوں کی قربانی ہے جو اس وقت بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو ان کا مورال ڈاؤن مت کرو. پاکستان گیا نا، میں بار بار کہتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ غزہ سے زیادہ ہمارا برا حال ہوگا، غزہ سے زیادہ. اس لیے